السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ امید ہے آپ سب کے ایگزامس کی تیاری بھی بہت اچھے سے چل رہی ہوگی۔ آپ کے ایگزام کی تیاری کو اور اچھا بنانے کے لیے حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے DSSB TGT اردو میل کا سوال نامہ میں مکمل جوابات۔ تو آئیے دوستو، DSSB کے TGT اردو میل جو 19 اگست 2018 میں ہوا تھا اس کو دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 101، کس ادبی تحریک کے دور میں ان شائع کو زبردست جھٹکا لگا؟ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ترقی پسند۔ ترقی پسند تحریک کے دور میں ان شائع کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے دوستو، اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کتے کس ادیب کا انشائیہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، پطرس بخاری۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی بخاری صاحب کے بارے میں۔ تو پطرس بخاری 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال، ان کی وفات 1958 میں نیو یارک میں ہوئی تھی۔ یہ بتانا یہاں پر اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کی وفات بیرون ملک ہوئی ہے۔ تو اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل شاعروں یا ادباء میں سے کس کی وفات ہندوستان کے باہر ہوئی تھی؟ تو اس میں سے ایک پطرس بخاری کا نام شامل ہے۔ ان کی وفات 1958 میں نیو یارک، امریکہ میں ہوئی تھی۔ پطرس بخاری کے کل ملا کر کے ان کے مضامین پطرس میں 11 انشائیے شامل ہیں، جس میں کتے، سنیما کا عشق، لاہور کا جغرافیہ، پیپل اور میں، سویری جو کلاکھ میری کھلی وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے دوستو، اگلے سوال کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ اگلے سوال ہے، غم، مایوسی اور حزنیہ لہجہ کا شاعر کون ہے؟ تو دوستو، اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، فانی بدایوبی۔ آئیے دوستو، اگلے سوال ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں میر تقی میر نے کس شاعر کو پورا شاعر مانا ہے؟ آپشن اے، میر سوز، بی، سودا، سی، ڈی، شیفتہ۔ تو دوست، اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مرزا محمد رفیع سودا۔ میر تقی میر سے کسی نے دریافت کیا کہ میر صاحب اس وقت دلی میں کتنے شاعر ہیں؟ تو میر تقی میر نے ان کو جواب دیا کہ 2۔ انہوں نے پوچھا کہ کون کون؟ انہوں نے جواب دیا، ایک میں خود اور دوسرے یہ سودا۔ انہوں نے پھر دریافت کیا کہ کتنے شاعر آپ کے اس وقت دلی میں موجود ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا 2.5۔ بولے کہ وہ آدھا شاعر کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سید خواجہ میر درد۔ تو میر سے کسی نے دریافت کیا کہ دلی میں کتنے شاعر ہیں، تو پہلے انہوں نے 2 بتائے، پہلے 2، ایک خود کو بتایا، دوسرے سودا کو بتایا اور تیسرے خواجہ میر درد کو بتایا۔ تو اس طرح سے میر تقی میر نے 2.5 شاعر دلی میں بتایا تھا۔ آئیے دوستو، اگلے سوال دیکھتے ہیں۔ اگلے سوال ہے، سید خواجہ میر درد کے بے با کمال شاعر ہیں۔ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کس طرح کے شاعر ہیں؟ تو دوستو، اس سوال کا صحیح جواب ہے
ऑप्शन डी तसव्वुफ। सैयद ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ के बाकमाल और सबसे बड़े अब तक के शायर हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात किस सिंफ में शुमार की जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तज़किरे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात किताब तज़किरे में शुमार की जाती है। इस किताब को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1880 में तसनीफ़ किया था और इस किताब के 5 हिस्से हैं, यानी कि आब हयात को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 5 अदवार में तक़सीम किया है। इन अदवार के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ से इस्तिफ़ादा आप कर सकते हैं। वीडियो तवील हो जाएगा इसलिए यहाँ इसको इक्तफ़ा करते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रेख्ता से क्या माना मुराद है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गिरी पड़ी। रेख्ता के माना गिरी पड़ी के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर DSSB के TGT एग्ज़ाम्स में रिपीट किया जा चुका है और हो रहा है। अगले सवाल देखते हैं। आब हयात के मुसन्निफ़ के मुताबिक किसकी मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़दीक उर्दू ज़बान ब्रजभाषा से निकली है। आइए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल है, किस माहिर लिसानियात ने कहा कि उर्दू पंजाब की बेटी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हाफिज़ महमूद ख़ान शिरानी। महमूद ख़ान शिरानी का ये मानना है कि उर्दू पंजाब से निकली है। अगले सवाल देखते हैं कि दास्तान बाग़ो बहार की सने तसनीफ़ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1802। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दर्जे झैल में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की नावल कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ज़ाते शरीफ। इसमें 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, अय्याम अरब, हुस्न का डाकू और शब गम। इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए अय्याम अरब, ये अब्दुल हलीम शरर का नावल है। ये नावल अब्दुल हलीम शरर का है। हुस्न का डाकू ये भी नावल अब्दुल हलीम शरर का है। और ऑप्शन डी शब गम, ये नावल एम असलम ने लिखा है। एम असलम। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। अगले सवाल है, ड्रामा इंद्र सभा के तख्लीक़कार कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद अमानत लखनवी। इसका सही जवाब है अमानत लखनवी। इंद्र सभा ड्रामा अमानत लखनवी ने लिखा। इसको इन्होंने 1852 में तसनीफ़ किया और ये ड्रामा 1854 में मंजर आम पर खेला गया। और ये ड्रामा किस बाग में सबसे पहले खेला गया? इसके वाक़यात कहाँ पेश आए? तो इसका जवाब आता है कैसर बाग। कैसर बाग में ये ड्रामा सारे वाक़यात तरतीब दिए गए लखनऊ के अंदर कैसर बाग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जिन्नात, देवज़ादों, साहिरों, सहरों, तिलस्म पर मबनी सिन्फ क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दास्तान। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फसाना-ए अजाइब के तख्लीक़कार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रजब अली बेग सुरूर। रजब अली बेग सुरूर ने इस किताब को 1824 में कानपुर में तरतीब दिया। कानपुर में इसको तसनीफ़ किया। और ये किसकी फरमाइश पर लिखी थी? ये दोस्त की फरमाइश पर लिखी गई थी। रजब अली बेग सुरूर ने फसाना-ए अजाइब 1824 में कानपुर में लिखी और इसको दोस्त की फरमाइश पर लिखा था। अगला सवाल है, फसाना-ए आज़ाद
کا مشہور کردار کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، خوجی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ، اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، چند ہم اسرو۔ تو دوستو بات کرتے ہیں اس مجموعے کے بارے میں۔ یہ مجموعہ مولوی عبدالحق نے 1909 میں شائع کیا تھا۔ 1909 میں چند ہم اسرو شائع ہوا تھا اور یہ کراچی سے شائع ہوا تھا، کراچی سندھ سے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس میں ہم نفسان رفتہ، گنج فرشتے اور گنجین گوہر کس کے مجموعے ہیں؟ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں۔ گنج فرشتے منٹو کا مجموعہ ہے، منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اور گنجین گوہر شاہد احمد دہلوی، یہ کتاب شاہد احمد دہلوی کی ہے، اور یہ اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نفسان رفتہ رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے، رشید احمد صدیقی صاحب کی۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے فکری و فنی لوازمات کے ساتھ خاکہ نگاری کی طرح کس نے ڈالی؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں خاکہ نگاری کی داغ کس نے ڈالی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اور انہوں نے سب سے پہلے خاکہ کون سا لکھا، یعنی کہ اردو کا خاکہ وہ کون سا ہے جس کو پہلا تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو وہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مرحوم ہماری قدیم تہذیب کا ایک بے مثل نمونہ تھے، شرافت اور نیک نفسی ان پر ختم تھی۔ مولوی عبدالحق کے یہ جملے کس ادیب کی صفات کا تذکرہ ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مولانا حالی۔ دوستو یہ جملہ جو یہاں لکھا ہے اور پوچھا گیا ہے، یہ مولوی عبدالحق صاحب کی کتاب چند ہم عصر سے لیا گیا ہے، چند ہم عصر۔ اس میں خاکہ ہے مولانا حالی کا، اور یہ صفحہ نمبر 181 پر موجود ہے۔ یہ جملہ مولانا حالی کے خاکے چند ہم عصر میں 181 صفحے پر لکھا ہوا ہے۔ آئیے دوستو اسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے خاکے کے جملہ عناصر ترکیبی میں کس کو خاص اہمیت حاصل ہے؟ تو دوستو اس میں آپشن ہے رنگین اسلوب، بی کردار نگاری، سی پلاٹ، ڈی اختصار۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی۔ خاکہ نگاری میں رنگین اسلوب کے ساتھ کردار نگاری اور پلاٹ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، اختصار سے اس میں کام نہیں لیا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو میں سوانح نگاری کا نقطۂ آغاز کس نے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، مولانا حالی۔ مولانا حالی نے اردو میں سب سے پہلے سوانح نگاری کی داغ بیل ڈالی تھی، اور سب سے پہلے سوانح اردو میں مولانا حالی کے ہاتھوں لکھی گئی۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آشافتہ بیانی میری کس کی آپ بیتی ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال ہے جنوبی ہند میں 2 ہفتے
کس کا سفر نامہ ہے؟ جنوبی ہند میں 2 ہفتے کس کا سفر نامہ ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، جگن ناتھ آسا۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں، سفر نامہ ساحل اور سمندر میں سید احتشام حسین نے کن ممالک کے حالات بیان کیے ہیں؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، امریکہ، پیرس اور لندن۔ ان 3 ممالک کے حالات سید احتشام حسین نے اپنے سفر نامے ساحل اور سمندر میں قلم بند کیے ہیں۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں، اختر حسین رائے پوری کے کس مقالے کو ترقی پسند تنقید کا نقطۂ آغاز مانا جاتا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ادب اور زندگی۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں، اگلے سوال ہے، ان میں سے کون اصلاح زبان کی تحریک سے وابستہ تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مرزا مظہر جانی جانا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مجلس داستان گویاں کس نام سے مشہور ہوئی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، حلقہ ارباب ذوق۔ اور مجلس داستان گویاں کس سن میں حلقہ ارباب ذوق میں تبدیل ہوئی؟ تو یہ 1939 میں تبدیل ہوئی تھی۔ آئیے دوستو اسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کس تحریک کے زیر اثر اردو نثر سادگی اور متانت کی راہ پکڑی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، علی گڑھ تحریک۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، حالی نے کس صنف سخن کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، مثنوی۔ مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد اس لیے کہا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی مضمون باندھا جا سکتا ہے، کوئی بھی داستان، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی قصہ نظم کی شکل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگلے سوال دیکھتے ہیں، ایہام گوئی سے کیا مراد ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، رعایت لفظی۔ ایہام گوئی میں رعایت لفظی سے کام لیا جاتا ہے۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دبستان لکھنؤ کے پیشوائے اعظم خالی جگہ کون ہیں؟ دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، شیخ امام بخش ناسخ۔ شیخ امام بخش ناسخ نے اصلاح زبان کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور لکھنؤ میں انہوں نے زبان کو بہت زیادہ اسی وجہ سے مشکل بھی بنا دیا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، شاہ برہان الدین جانم خالی جگہ کون سی مثنوی ہے ان کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ارشاد نامہ۔ دوستو یہاں پر آپشن ہے علی نامہ اور گلشن عشق، یہ دونوں مثنویاں نصرتی کی ہیں، یہ دونوں مثنویاں نصرتی کی ہیں۔ دوستو یوسف زلیخا نام سے کئی شعراء نے مثنویاں لکھی ہیں، جس میں سے ایک مشہور نام ہے امین گجراتی کا۔ آئیے دوستو اسی کے ساتھ ہم اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سبرس کا مصنف ملا وجہی کس کے دربار سے وابستہ تھا؟ سوال ہے، سبرس کا مصنف ملا وجہی کس کے دربار سے وابستہ تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، قطب شاہی۔ ملا وجہی قطب شاہی دربار سے وابستہ تھا۔ ملا وجہی نے قطب شاہی سلطنت کے 4 حکمرانوں کا دور دیکھا تھا۔ ادھر نوٹ کرنا کہ ملا وجہی نے قطب شاہی سلطنت کے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ وہ 4 بادشاہ کون کون سے ہیں؟ تو دوستو وہ 4 بادشاہ ہیں، سب سے پہلے نام ہے ان میں ابراہیم قطب شاہ۔ نوٹ کر لینا، سب سے پہلے نام ان میں ابراہیم قطب شاہ ہے، اس کے دور میں یہ پیدا ہوا۔ دوسرا حکمراں ہیں
یہ وہ دور ہے جس میں ملا وجہی کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، ملک الشعراء کا خطاب بھی اس کو دیا گیا۔ تو وہ زمانہ تھا، دوسرا حکمراں تھا وہ محمد قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ۔ وہ تیسرا بادشاہ جس کا دور ملا وجہی نے دیکھا، اور وہ دور جو ملا وجہی کی زندگی کا سب سے تاریک دور ہے، جس کے دور میں ملا وجہی کو دربار سے چھوڑنا پڑا، وہ تھا محمد قطب شاہ۔ محمد قطب شاہ وہ تیسرا بادشاہ جس کا دور ملا وجہی نے دیکھا، اور محمد قطب شاہ کے دور میں ملا وجہی دربار سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ چوتھا حکمراں جس کا دور ملا وجہی نے دیکھا دوستو، اس کا نام ہے عبداللہ قطب شاہ۔ عبداللہ قطب شاہ۔ عبداللہ قطب شاہ کے دور میں پھر دوبارہ سے ملا وجہی کو دربار سے منسلک کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سوال اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں دوستو۔ ہمارا اگلا سوال ہے، لکھنوی زبان اور ادب کی خصوصیات خالی جگہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن اے تکلف و تصنف۔ لکھنوی زبان اور اس کے ادب کی خصوصیات تکلف، تصنف، بناوٹ ہے۔ آئیے دوستو اسی کے ساتھ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دبستان دہلی کی شاعری خالی جگہ خصوصیات حاصل تھی، یعنی کہ دبستان دہلی میں کن کن باتوں کو اہمیت حاصل تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے سادگی اور پراثر۔ سادگی اور پراثر دبستان دہلی کی شاعری کا خاصہ تھی۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کلکتہ میں شعراء کی صحبتیں کہاں ہوئی تھیں یا کہاں ہوتی تھیں؟ دوست اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مٹیا برج۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر واجد علی شاہ کو انگریزوں نے معزول کر کے زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا تھا کلکتہ کے اندر۔ تو ان کا مقام کہاں تھا جہاں انہوں نے کلکتہ میں اپنی باقی زندگی گزاری؟ وہ تھا مٹیا برج، کلکتہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کن شعراء کرام نے دلی کی قید پابندی سے لکھنؤ کو آزاد کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی شیخ امام بخش ناسخ اور خواجہ حیدر علی آتش۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سا شاعر اندھا ہو گیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ یہ اپنی جوانی سے گزرنے کے بعد اندھے ہو گئے تھے، بڑھاپے میں جا کر کے۔ اگلا سوال ہے، قطب شاہی اور عادل شاہی حکومت دکنی اردو کو کون سا درجہ دیا تھا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سرکاری زبان۔ قطب شاہی اور عادل شاہی حکومت نے دکنی اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دلی اور لکھنؤ کی تباہی کے بعد کس شہر کی طرف زیادہ شعراء نے رخت سفر باندھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی رامپور۔ جب دلی اور لکھنؤ برباد ہوئے، اجڑ گئے، تو زیادہ تر شعراء رامپور شہر کی طرف چلے آئے، یہاں ان کو سکون اور ان کے کلام کو فروغ حاصل ہوا۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حقیقت نگاری اور مقصدیت کی طرف پہلی بار کس نے زور دیا تھا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی علی گڑھ تحریک۔ اسے ہم سر سید تحریک کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک سر سید کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ حقیقت نگاری اور مقصدیت کی طرف سب سے پہلی بار سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک میں زور دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے مغربی تہذیب کے خلاف بغاوت
کس شاعر نے مغربی تہذیب کے خلاف بغاوت کا نظریہ پیش کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کے خلاف بغاوت کا نظریہ پیش کیا تھا۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اور پوپھٹے کس کی رپورتاژ ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، عصمت چغتائی۔ اور پوپھٹے کس کی رپورتاژ ہے؟ آپشن اے، عصمت چغتائی، بی قاضی ابوالستار، سی خدیجہ مستور، ڈی سجاد ظہیر۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، خدیجہ مستور، اور پوپھٹے خدیجہ مستور کی رپورتاژ ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ادب میں اقلیت پسندی کے رجحان کو کس تحریک نے زور دیا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ترقی پسند تحریک۔ ترقی پسند تحریک نے ادب میں اقلیت پسندی کے رجحان کو فروغ دیا۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے علی سردار جعفری کے رجحان تخلیقی اتحاد میں کس اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ادیب و شاعر اور مزدور۔ علی سردار جعفری ایک انقلابی شاعر ہیں، ترقی پسند سے یہ جڑے تھے، اور اس وقت میں جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت میں انقلاب، انگریزوں کو ملک سے بھگانے کا زور عام تھا۔ تو ان آپشن کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ادیب و شاعر اور مزدور کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ اگلے سوال ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو میں کس اخبار نے باقاعدہ مضمون نویسی کی ترقی و ترویج میں اہم کردار ادا کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق رسالہ سر سید احمد خان نے نکالا تھا۔ کہاں سے نکالا تھا؟ علی گڑھ سے۔ اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے ہمیں، یہ کب نکالا تھا؟ جب سر سید احمد خان انگلستان سے واپس آئے تو وہاں پر جو ایک پانیر اور کیا کہتے ہیں اسپیکٹیٹر نکلتے تھے، تو اس کی طرز پر اس کو دیکھ کر کے انہوں نے 1870 دسمبر 1870 میں علی گڑھ سے سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا تھا، اور اس اخبار کے ذریعے سے اردو کے اندر باقاعدہ مضمون نویسی کی داغ بیل ڈلی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے دلی کالج سے وابستہ اہم مضمون نگار کون تھے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ماسٹر رام چندر۔ سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ماسٹر رام چندر کا دلی کالج سے کس شعبے سے تعلق تھا؟ تو اس کا صحیح جواب آتا ہے ریاضی۔ ماسٹر رام چندر دلی کالج میں ریاضی کے استاد تھے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کسی ایک خیال یا موضوع پر مسلسل لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو مضمون۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جھینگر کا جنازہ کس مصنف کا انشائیہ ہے؟ تو دوستو جھینگر کا جنازہ خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے۔ اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے انجمن پنجاب لاہور میں کس کی نگرانی میں مناظموں کا انعقاد ہوتا تھا؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے حالی اور آزاد۔ انجمن پنجاب لاہور کے اندر محمد حسین آزاد نے اس وقت کے انگریز جو وہاں پر جنرل کہہ سکتے ہیں کرنل ہائرڈ کی مدد سے انجمن پنجاب لاہور کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس کے اندر باقاعدہ ہر مہینے مشاعروں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اگلا سوال سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ انجمن پنجاب لاہور سے ہی جدید نظم کی بنیاد پڑی۔ اردو کے اندر جدید نظم کی بنیاد محمد حسین آزاد اور حالی کے ہاتھوں ہوئی، اور اس میں سب سے اہم کردار محمد حسین آزاد نے ادا کیا تھا۔
اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے اردو نظم کو نیا آہنگ و نیا ذائقہ دینے والے شاعر کون ہیں؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی میرا جی. دوستو اس کے اندر یہ میرا جی یہ تھوڑا سا مسٹیک ہے. یہ میرا جی نہیں ہے، نون غنہ یہاں پر نہیں آنا تھا، یہ صرف میرا جی ہے. میرا جی. اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے رسالہ مخزن کے پہلے شمارے میں علامہ اقبال کی کون سی نظم شائع ہوئی تھی؟ سوال دوبارہ سے دیکھتے ہیں. رسالہ مخزن کے پہلے شمارے میں علامہ اقبال کی کون سی نظم شائع ہوئی تھی؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی ہمالیہ. تو دوستو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسالہ مخزن کب نکلا، کہاں سے نکلا اور کس نے نکالا. تو رسالہ مخزن شیخ عبد القادر نے لاہور سے نکالا تھا. لاہور سے نکالا تھا. اور اس کو پہلا شمارہ کب نکلا تھا؟ تو دوستو اس کا پہلا شمارہ 1901 میں نکلا تھا، اور 1901 میں ہی اس کے اندر علامہ اقبال کی نظم ہمالیہ شائع ہوئی تھی. آئیے دوستو اس کے ساتھ ہم اپنا اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے مناجات بیوہ نظم کے تخلیق کار کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی مولانا حالی. دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے باقی اس پیپر کا حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا. دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے. دوستو ہماری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کا PDF لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جاتا ہے. وہاں سے آپ ٹیلی گرام کو جوائن کر کے اس کی PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر ہمارا موبائل نمبر بھی پڑا ہوا ہے، وہاں سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایک ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم